رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محتشم ناظرین کرام، پروگرام علم و عمل کے تحت آج کا ہمارا موضوع ہے خوف خدا۔ دو پہلوؤں پر ہے یہ، ایک تو یہ انتہائی نازک ہے اور دوسرا انتہائی آسان بھی ہے۔ اللہ سے ڈرنا، خوف خدا رکھنا، جہاں ہم دنیا داری کے معاملات میں ہر لمحے یہ کہتے ہیں یہ نہ کیا تو عزت نہیں رہے گی، یہ کام نہ کروں تو برادری نہیں رہے گی، یہ کام نہ کروں تو بیوی بچے ناراض ہو جائیں گے، یہ کام نہ کروں تو فلاں ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ ہم اپنے ظاہر کو، قالب کو سنوارتے ہیں، بلکہ سنوار کر تھک چکے ہیں، اور اتنا تھک چکے ہیں کہ تھکے ماندے ہوئے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اسی رغبت میں لگے ہوئے۔ لباس کو سنوار لیا ہے، ویسٹ کوٹ لگا لی ہے، شوز پالش کروا لیے ہیں، آپ صبح آفس جاتے ہیں ٹائی لگا لیتے ہیں، لباس درست کرتے ہیں، لانڈری سے سوٹ آ جاتے ہیں، آپ شادی پہ جا رہے ہیں، ایونٹس پہ جا رہے ہیں۔ اگر کوئی سائل سوال کرنے والا پوچھ لے کہ میاں اتنے تیار ہو، اتنا تم نے ٹائی لگا رکھی ہے، پینٹ لگا رکھی ہے، شوز لگا رکھے ہیں، علامہ صاحب جبہ پہن لیا ہے، کراکلی لگا لی ہے، ویسٹ کوٹ پہن لی ہے، کیا وجہ ہے؟ اپنے قالب کو بڑا سنوار کر جا رہے ہو؟ تو جواب کیا ہے کہ میں فلاں ایونٹس میں جا رہا ہوں، میں آفس جا رہا ہوں، میرے کولیگس مجھے دیکھیں گے، اپنے دیکھیں گے، پیارے دیکھیں گے، یار دیکھیں گے، دلدار دیکھیں گے، بیگانے دیکھیں گے، یگانے دیکھیں گے، تو میں اس لیے بن ٹھن کے جا رہا ہوں کہ لوگوں نے مجھے دیکھنا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، کبھی ہم نے اس طرف بھی توجہ کی ہے، میرے سمیت ہم نے یہ کبھی سوچا ہے کہ یہ جسے یار دیکھتے ہیں، دلدار دیکھتے ہیں، اپنے دیکھتے ہیں، بیگانے دیکھتے ہیں، پیارے دیکھتے ہیں، مسکرانے والے دیکھتے ہیں، شادی پہ جا رہا ہوں، فاتحہ کے لیے جا رہا ہوں، آفس میں جا رہا ہوں، طرح طرح کے معاملات میں ہوں، اپنا قالب سنوارا ہوا ہے، اور قالب کو تو ظاہر بھی نظروں نے دیکھنا تھا، تو ہم نے اتنا سنوارا ہے۔ کبھی ہم نے توجہ کی ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ رب العزت ہر روز بندہ مومن کے دل کو 70 مرتبہ اپنی نگاہ رحمت فرماتا ہے۔ جس قالب کو ظاہر بھی نظروں نے دیکھنا تھا تو ہم نے سنوار لیا، اور وہ قلب جسے خدا دیکھ رہا ہے، ہم کتنا اس کو سنوار رہے ہیں، ہم اپنے رب سے کتنا ڈر رہے ہیں، ہم اللہ کا خوف اپنے دل میں کتنا رکھتے ہیں۔ ہر دنیا کے معاملات کا خوف تو ہمارے دل میں ہے، لیکن ہم اپنے اللہ کا خوف کتنا رکھتے ہیں، اپنے رب کو ہم کس طرح راضی کرتے ہیں۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ہم کتنا خوف اپنے خدا کا اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے بعد بھی اللہ سے بہت ڈرتے رہنا۔ یعنی یہ حضور سے ملاقات کا سبب ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، اور تقاضۂ دنیاوی ہو یا دینی ہو، ایک بات بڑی توجہ طلب ہے
کہ جس سے جو شخص محبت کرتا ہے اس کے دل میں اس کا خوف پیدا ہوتا ہے، تب ہی تو محبت قائم رہتی ہے۔ شاگرد کے دل میں اگر استاد کی محبت نہ ہو، مرید کے دل میں اگر شیخ کی محبت نہ ہو، اولاد کے دل میں اگر والدین کی محبت نہ ہو، خادموں کے دل میں اگر مالک کی آقا کی محبت نہ ہو، تو یہ رشتے استوار نہیں رہ سکتے، نظام نہیں چل سکتے۔ اب یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو، میرا قرب پانا چاہتے ہو، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ ڈرنا پڑے گا، اتباع کرنا پڑے گی، اللہ کا خوف رکھنا پڑے گا، اور تمام نیکیاں کر رہے بندہ اور خوف خدا ہی نہ ہو۔ نیکی اللہ کے لیے کر رہا ہے نا۔ اچھا، نماز تو پڑھتا ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ مسجد میں تشریف فرما تو مولانا روم نے بھی اس کی عکاسی فرمائی ہے کہ رنگ زرد و آہ سرد و چشم تر۔ تو کسی نے سوال کر لیا کہ حضور، اتنا شجاعت کا تاجدار اور اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب، اتنا بڑا شہنشاہ اور جاہ و جلال والی ہستی کہ مسجد میں آتے ہیں تو رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو گرتے ہیں، آہیں سرد ہو جاتی ہیں۔ فرمایا تمہیں معلوم نہیں یہ کس کی بارگاہ ہے؟ یہ بارگاہ میرے خدا کی ہے۔ اب یہ ہے وہ خوف کہ جب اس بارگاہ میں مولا علی شیر خدا جیسا صاحب تقوی آتا ہے تو اللہ کا خوف اس قدر ہے دل میں کہ وہ بحالت نماز پنڈلی میں لگا ہوا تیر اگر ویسے نکالیں تو نکلتا نہیں، درد اتنا ہے نکلوا نہیں سکتے، لیکن بحالت نماز جب نکال لیا گیا خون بہنے لگا۔ فرمایا یہ خون کیسا ہے؟ عرض کیا حضور جو آپ کی پنڈلی مبارک میں تیر لگا تھا وہ نکال لیا ہے۔ فرمایا مجھے تو خبر تک نہیں ہوئی۔ یہ ہے ڈرنا، یہ ہے خوف، یہ ہے اللہ کا خوف دل میں بیٹھ جانا کہ بندہ کہے یار دنیا داروں کے لیے نہیں، میں اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے کام کر رہا ہوں، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ آئیے ناظرین، اب یہ سوچتے ہیں کہ یہ خوف دل میں پیدا کیسے ہوگا؟ ہمارا دل جو کہ ضلالت و گمراہی کا اڈا بن چکا ہے، ہمارا دل جو گناہوں کی آماج گاہ بن چکا ہے، اب یہاں ہم اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کس حال میں ہوگا؟ ہاں، اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ بارگاہ خداوندی میں سچی توبہ کر لی جائے، اللہ کے حضور سچی توبہ کر لی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کر لی جائے کہ جس توبہ کی دوبارہ گنجائش نہ رہے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں ہر صغیرہ اور کبیرہ کی، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں تیرے سوا، اب تجھ سے ڈروں گا، تیری عبادت کروں گا، تیری بندگی کروں گا، اٹھوں گا تیرے لیے، بیٹھوں گا تیرے لیے، چلوں گا تیرے لیے، پھروں گا تیرے لیے، تیری رضا جوئی چاہتا ہوں مالک، تیری رضا کے لیے میں ہر عمل کروں گا۔ اور دوسرا، خوف خدا کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ ہم نے دعاؤں سے اپنی زبانوں کو بند کر لیا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے چھوڑ دیے ہیں، دعاؤں میں رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چھوڑ دیا ہے۔ گڑ گڑا کر تو دیکھیں، رب سے دعا تو کریں، یا اللہ، ہر دعا آپ کرتے ہیں یہ دعا بھی کریں کہ یا اللہ مجھے اپنا خوف عطا فرما، مالک مجھے اپنی بندگی کے قابل بنا، مالک مجھے اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنا، مالک مجھے ایسا بنا کہ کسی کے آگے میرا جو ہے وہ دست طلب دراز نہ ہو، تیری بارگاہ میں میرا دست طلب دراز رہے۔ تیسرا کیا ہے؟ خوف خدا کے فضائل پیش نظر رکھنا کہ میں اللہ سے ڈروں گا تو فضیلت کیا ملے گی، شرف کیا ملے گا، کامیابی کیا ہوگی۔ قرآن نے سورہ رحمان کے اندر بہت بڑی کامیابی دی ہے کہ 2 جنتیں ہیں، کس سے؟ اللہ سے ڈرنے والے کے لیے، جو خوف خدا رکھتا ہے۔ اور بار بار اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تو پھر ڈرتا وہ ہے جو خوف خدا رکھتا ہے۔ چوتھا، خوف خدا کی علامات پہ غور کرنا کہ خوف خدا یہ کام کرتا ہوں، ایک ایک چھوٹے چھوٹے عمل پر، یعنی بندہ بیٹھا ہے، بڑی اکڑ کے بیٹھا ہے،
لیکن فوراً وہ جھک جائے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ دنیا داری کے معاملات ہیں، اللہ سے ڈر کے کریں، اللہ ہی کے لیے کریں، اپنی گفتگو، اپنا علم، اپنا حلم، جو معاملات بھی ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ پانچواں، جہنم کے عذابات پہ غور و تفکر کرنا، یہ بھی خوف خدا کی علامت ہے۔ قرآن شریف کھول لیں، قرآن شریف کھول لیں، بس جنت کی بشارات بھی پڑھیں، پھر رب سے پیار کریں، رب کا خوف پیدا ہوگا۔ اور اگر نہیں نا آپ پہ جنت کی محبت کا اثر ہو رہا تو جہنم کی ہولناکیاں پڑھ لیں، قرآن میں یہ بھی موجود ہے۔ جبار بھی ہے نا میرا اللہ، قہار بھی ہے۔ جہنم کی ہولناکیاں پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ جہنم میں کیا ہوگا، مجھے پینے کے لیے کیا دیا جائے گا، مجھے کس قدر آگ میں پھینکا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا، آپ رب کا قرب چاہیں گے، رب کا قرب چاہیں گے۔ خوف خدا کے بارے میں بزرگان دین کے احوال کا مطالعہ کرنا، یعنی بزرگان دین، اولیاء اللہ، 40 سال، کئی 100 سال انبیاء کیا کرتے رہے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے رب کے خوف میں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، صرف اللہ کا خوف، اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی چاہت۔ ہاں، ان کو پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں کہ اولیاء اللہ نے کس طریقے سے اپنے رب کی رضا جوئی چاہی۔ ساتواں کیا ہے، خود احتسابی کی عادت اختیار کریں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں، احتساب کریں، میں کیا ہوں۔ یہ ہم انگلی دوسروں کی طرف کرتے ہیں نا، تو یہ 3 تو میری طرف آ رہی ہیں۔ ہم اپنی بھی خود احتسابی کریں، اپنے معاملات کو چیک کریں۔ لوگ تو مجھے شیخ کہتے ہیں، اسکالر کہتے ہیں، مبلغ اسلام کہتے ہیں، مشفق کہتے ہیں، مہربان کہتے ہیں، مفتی کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، فاضل کہتے ہیں، چودھری کہتے ہیں، منسٹر کہتے ہیں، حاجی کہتے ہیں، نمازی کہتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں۔ دیکھوں تو صحیح میں ہوں کیا؟ اور ہر کسی کو اپنا پتہ تو ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم کتنی حیثیت میں ہیں۔ تو خود احتسابی کی عادت ڈالیے، یہ بھی خوف خدا پیدا کرنے کا طریقہ ہے، خوف خدا پیدا ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ 8واں کیا ہے، خوف خدا رکھنے والوں کی صحبت اختیار کیجیے۔ نیکاں لوکاں دی صحبت یارو تے جیوں دکان اتاراں، سودا پاویں ایک نہ لئیے ہلے آؤن ہزاراں۔ صحبت سالے تورا سالے کند، صحبت تالے تورا تالے کند۔ تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا۔ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پے پھل، مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے وی گئے ڈل۔ ایسے لوگوں سے صحبت نسبت رکھی جائے جو اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف خدا رکھتے ہیں، جن کا اوڑھنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے ہے، جن کی ہر منزل اللہ کے لیے ہے، ہر لمحہ وہ اپنے خدا سے ڈرتے ہیں، اپنے مالک سے ڈرتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس بیٹھیں۔ یہ 8 طریقے میں نے آپ کو دے دیے ہیں، ان کو اسباق سمجھ لیں، 8 اسباق سمجھ لیں۔ اب یہ عمل آپ کرنا، ہم کرنا شروع کر دیں، اپنی زندگی میں ان کو دہراتے رہیں، خود احتسابی کریں، قرآن مجید میں جہنم کی ہولناکیوں کا مطالعہ کریں، جنت کی خوشخبریوں کو پڑھیں، اور یہ جو صالحین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، جو صوفیاء ہیں، جن کا ایک ایک لمحہ رب کی رضا جوئی کے لیے ہے، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کے خوف میں، جن کے شب و روز بستر پر نہیں لگتے، سر رات اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت شاہ سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 98 سال کے قریب عمر ہے، لیکن بستر پر تب ہی رات کو لگتے ہیں پہلو جو بستر مرگ تھا۔ سر رات مصلوں پہ کھڑے ہیں، عبادت ہے، ریاضت ہے، کیوں؟ اللہ کے خوف سے، اللہ کی عبادت میں، اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے ہیبت و جلال سے۔ اور یہ کیوں ڈرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نہیں ڈرتے، کیوں؟ کیونکہ ہم محبت نہیں کر رہے۔ بس یوں سمجھیے، یہ تقاضۂ محبت بھی یہ ہے کہ جو ڈرتا ہے سمجھو تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہارا پیار چاہتا ہے، اور جو تم سے ڈرتا نہیں وہ تم سے محبت بھی نہیں کرتا۔
اللہ کا خوف جو اولیاء اللہ صلحاء فقہاء کے پاس ہے، تصوف کو پڑھیں، اولیاء اللہ کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں کہ ساری زندگی جنہوں نے سفر میں گزاری، عبادت میں گزاری، ریاضت میں گزاری، لوگوں کے ساتھ، غرباء کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، فقراء کے ساتھ دن رات جو کام کیا، کس امر پر کہ اللہ قبول فرمائے۔ میرے شیخ کامل، میرے جد اعلیٰ تاجدار ساہو چک شریف حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ مرشد و رہنما قلندر بیریا وبا صفا رحمت الرحمان کے، جن کی ساری حیات طیبہ خلق خدا کی خدمت میں گزری، عبادت میں گزری، ریاضت میں گزری، سر رات وہ 6 سال 5 سال کی عمر سے لے کر جموں کے کھنڈرات سے لے کر پھر تمام سفر جو ہے وہ اللہ کی رضا جوئی عبادت میں گزرا، اللہ کے خوف میں گزرا۔ آخر وقت میں کیا فرماتے ہیں ساری زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے محبت کرتے ہوئے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے، نہ جانے قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں۔ آج ہم چھوٹا سا عمل کریں تو ہم قبولیت کا دعویٰ کرتے پھرتے ہیں، لیکن وہ اولیاء صوفیاء صلحاء جو اللہ سے ڈرنے کا بھی دعویٰ مکمل نہیں کرتے تھے، کہتے ہیں کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ آئیے ناظرین، ہم اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں، پھر دیکھیں ہماری بندگی میں چاشنی کیسے ملتی ہے، سکون کیسے ملتا ہے، سرور کیسے ملتا ہے، ہمارے گھروں میں کیسی بہار آتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خوف خدا اپنے دلوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔